بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم تیسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 سبق ہم پڑھ چکے ہیں، ایک مفرد کا اور دوسرا تھا معرفہ اور نکیرہ کا۔ یہ تیسرا سبق ہے مرکب، جو مفرد کے مقابلے میں ہے۔ مفرد اس لفظ کو کہتے تھے جو تنہا ہو، اکیلا ہو۔ اس کے مقابلے میں مرکب ہے۔ مرکب اس کو بولیں گے جو 2 یا 2 سے زائد الفاظ کے مجموعے سے بنے ہوئے ہوں، اس کو مرکب کہا جاتا ہے، جو مفرد کے مقابلے میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ تام اس کو کہیں گے کہ جب بولنے والا بول چکے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے، جیسے انا زید، میں زید ہوں۔ تو جب بولنے والا بولے گا تو اس کے بعد ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایسے مرکب کو مرکب تام کہا جاتا ہے۔ مرکب تام کے مقابلے میں مرکب ناقص ہے کہ جب بولنے والا بول چکے تو پوری بات سمجھ میں نہ آ سکے، جیسے مثلاً کوئی کہے ماء البحر، سمندر کا پانی، تو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ سمندر کا پانی، لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سمندر کا پانی کیا۔ اب ہم اس کی تعریفات دیکھتے ہیں۔ مرکب تام ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی بات پوری سمجھی جائے، یعنی اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو، جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ تو جب بولنے والا البستان جمیل بول کر فارغ ہوگا تو فوراً ہمیں باغ کے خوبصورت ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح کوئی بولے گا یلعب الولد، لڑکا کھیلتا ہے، تو جب بولنے والا یہ جملہ بول کر فارغ ہوگا فوراً ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ لڑکا کھیل رہا ہے، یعنی ہمیں لڑکے کے کھیلنے کا علم ہوگا۔ نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف کرو، جب بولنے والا یہ بولے گا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ہم کو حکم دے رہا ہے اپنے کپڑے صاف کرنے کا۔ قم یا سعید، کھڑے ہوئے سعید، تو سعید کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے کھڑے ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اجلس، بیٹھ، یعنی تو بیٹھ جا۔ مرکب تام کو جملہ مفیدہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں مرکب تام کی تھی، یعنی جس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسری قسم ہے مرکب کی مرکب ناقص۔ اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آتی ہو، یعنی وہ کلمے تو 2 یا 2 سے زائد ہوں لیکن پھر بھی پوری بات سمجھ میں نہ آتی ہو، جیسے الثوب النظیف، صاف ستھرا کپڑا۔ یہاں 2 کلمے ہیں، ایک الثوب، دوسرا نظیف، پھر بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صاف ستھرا کپڑا کیا ہے، نہیں ہے، کھو گیا وغیرہ، کچھ علم ہو نہیں رہا ہے، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ ماء البحر، سمندر کا پانی، اتنا تو علم ہوا سمندر کے پانی کا، لیکن سمندر کا پانی کیا ہے، نہیں ہے، اس کا پورا علم ہمیں نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح حذاء خالد، خالد کا جوتا، 15، 15، یہ سب مرکب ناقص کی مثالیں ہیں، اس لیے کہ اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔
مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں، ان کی مشہور قسمیں مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہیں جو بیان کی جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت مفید نوٹ بیان کی جا رہی ہے کہ بعض مرتبہ ہم لفظ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لفظ تو مفرد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے باوجود اس کو مرکب تام کہا جاتا ہے۔ تو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، مفرد ہے، پھر اس کو مرکب تام کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کو اس نوٹ میں بیان کیا جا رہا ہے، دھیان سے سنیں۔ مرکب تام میں لفظ قم، اجلس وغیرہ بظاہر ایک ہی لفظ معلوم ہوتے ہیں، یعنی یہ قم ہے، اسی طرح اجلس ہے، ایک ہی لفظ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے شاید تمہیں مفرد کا شبہ ہو، یعنی یہ لگے کہ یہ لفظ مفرد ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اور لفظ پوشیدہ ہے جو اگرچہ بولا نہیں جاتا مگر سمجھا جاتا ہے کہ ایک لفظ یہاں پوشیدہ ہے، یہ لفظ انت کا ہے، یعنی وہ قم فعل میں انت چھپا ہوا ہے، اسی طرح اجلس فعل میں انت چھپا ہوا ہے۔ جب اجلس کہا جائے گا اس سے مفہوم اجلس انت ہی ہوگا، یعنی تو بیٹھ ہی سمجھا جائے گا اور بات پوری سمجھی جائے گی۔ جب بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ بخلاف مرکب ناقص کے قسمیں ماء البحر، الثوب النظیف، 15 وغیرہ اگرچہ دو لفظوں سے مرکب ہے مگر ان سے کوئی پوری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے مرکب ناقص کہلاتے ہیں۔ بسا اوقات دو سے زائد الفاظ ہوتے ہیں پھر بھی اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ مرکب ناقص ہی ہوگا، اگرچہ وہ کلمے اس میں زیادہ ہوں لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ یہ سبق تھا، آج کا سبق جو ہے مرکب تام اور مرکب ناقص کا ہے، اسی پر آگے والی تمرین ہے، اس میں مرکب تام اور مرکب ناقص کو سمجھایا جا رہا ہے اور اس کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھتے ہیں۔ الماء پہلے بھی آ چکا ہے، واحد ہے، جمع اس کی میاہن آتی ہے، معنی ہے پانی۔ باردن یہ باب نصر سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی ہے ٹھنڈا۔ برد یبرد برودن فعل آتا ہے، معنی ٹھنڈا ہونا، اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ الثوب جمع اس کی ثیاب آتی ہے، معنی کپڑا۔ نظیف یہ صفت کا صیغہ ہے، باب کرم سے، نظوف ینظف نظافتن معنی صاف ہونا، اس سے یہ صفت کا صیغہ ہے۔ البیت جمع بیوت۔ چوتھے جملے میں لیس ہے جو فعل ناقص ہے، اس کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں۔ الولد جمع اس کی اولاد آتی ہے۔ پانچواں جملہ ہے لیت الفاکہۃ۔ لیت یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور الفاکہہ اس کی جمع فواکہ معنی میوہ۔ چھٹا جملہ ہے اکل فرید الفاکہۃ۔ اکل باب نصر سے مصدر اس کا اکلن آتا ہے، معنی کھانا۔ ساتواں جملہ ہے القلم الذی۔ القلم جمع اقلام آتی ہے، معنی قلم۔ الذی یہ اس میں موصول ہے۔ آٹھواں جملہ ہے لعل الخادم۔ لعل حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور الخادم واحد ہے، جمع اس کی خدام آتی ہے۔ نواں جملہ ہے لعل التلمیذ ینجح۔ التلمیذ اس کی جمع تلامیذ آتی ہے اور ینجح یہ باب فتح سے ہے، نجح ینجح نجاحا معنی کامیاب ہونا۔ 10واں جملہ ہے ان جئت۔ ان یہ حرف شرط ہے اور جئت فعل ہے، باب ضربہ سے ہے، جاء یجیء جیئا و مجیئا معنی آنا۔ 11واں جملہ کأن۔ کأن یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، الکتاب جمع اس کی کتب آتی ہے۔ 12واں جملہ ہے النجم لامع۔ النجم
ستارہ مانا جمع اس کی نجوم آتی ہے. لامع چمکنے والا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب فتح سے. لمع یلمع لمعا مانا چمکنا، اور لامع چمکنے والا. لامع کی جمع بھی آتی ہے لمع لمع. 13واں جملہ ہے الفاکہۃ ناضجۃ، فاکہہ ابھر آ گیا. ناضجۃ یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب سمیع سے. نضج ینضج نضجا مانا پک جانا، اسے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. 14واں جملہ ہے نامت الصبیۃ، نام فعل ہے باب سمیع سے ہے. نام ینام نوما مانا سونا. الصبیۃ جمع اس کی صبایا آتی ہے، مانا ہے بچی. یہ تھے الفاظ و معانی. اب ہم جملے دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ، اور یہ شناخت کرنی ہے کہ یہ جملہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے. پہلا جملہ ہے الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. تو ہمیں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، پانی کے ٹھنڈا ہونا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ مرکب تام ہے. الثوب نظیف، دوسرا جملہ ہے کپڑا صاف ستھرا ہے. تو کپڑے کا صاف ہونا ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اس لیے یہ مرکب تام ہے. پوری بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. البیت النظیف، صاف گھر، یہ مرکب ناقص ہے، اس لیے کہ پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. صاف کپڑا، لیکن صاف کپڑا کیا ہے، موجود ہے، موجود نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہا جائے گا. چوتھا جملہ ہے لیس الولد، لڑکا نہیں، یہ مرکب ناقص ہے، اس لیے کہ پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بھئی لڑکا نہیں کیا نہیں، لڑکا محنتی نہیں ہے تو پوری بات ہوتی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ مرکب ناقص ہے. پانچواں جملہ ہے لیت الفاکہۃ، کاش میوہ، اسے بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر آگے کوئی کلمہ ہوتا کہ کاش میوہ میرے پاس ہوتا وغیرہ تو پوری بات سمجھ میں آتی، لیکن یہاں پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے یہ مرکب ناقص ہے. چھٹا جملہ ہے اکل فرید الفاکہۃ، فرید نے میوہ کھایا. اس جملے سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، فرید کا میوہ کھانا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ جملہ مرکب تام ہے. ساتواں جملہ ہے القلم الذی، وہ قلم جو کہ، اب آگے کچھ نہیں ہے، جو کہ کیا، اس لیے یہ جملہ مرکب ناقص ہوگا، ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے. آگے آٹھواں جملہ ہے لعل الخادم، شاید کہ خادم، اب پوری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے یہ جملہ مرکب ناقص ہے. نواں جملہ ہے لعل التلمیذ ینجح، امید ہے کہ طالب علم کامیاب ہو جائے. ہمیں سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، طالب علم کے کامیاب ہونے کی امید ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے یہ مرکب تام ہے. 10واں جملہ ہے ان جئت، اگر آپ آتے، تو آپ کا آنا سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ مرکب تام ہے. 11واں جملہ ہے کأن الکتاب، گویا کہ کتاب. اب گویا کہ کتاب، اس سے پوری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے یہ مرکب ناقص ہے. 12واں جملہ ہے النجم لامع، ستارہ چمک رہا ہے. تو ستارے کا چمکنا سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ مرکب تام ہے. 13واں جملہ ہے الفاکہۃ ناضجۃ، میوہ پکا ہوا ہے. پوری بات
ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی میوے کا پکا ہوا ہونا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ مرکب تام ہے۔ اور 14واں جملہ ہے نامت الصبیۃ، بچی سو گئی، تو بچی کے سونے کا ہمیں علم ہو رہا ہے، اس لیے یہ پورا جملہ ہے اور مرکب تام ہے۔ اسی ایک تمرین پر اور ایک سبق پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اس امید پر کہ اگلا والا سبق آنے سے پہلے آپ آگے والی تمرین بنا کر تیار رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔